أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت بلا شبہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دیتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چونکہ وہ ہمیشہ آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں آپ کا دفاع کرتے تھے، اور آپ کے عزیز چچا بھی تھے، اس لیے آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میرا چچا اس دنیا سے جانے سے پہلے مسلمان ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب ابو طالب کا آخری وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ یہ بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا جان ایک بار آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو اس کی وجہ سے میں اللہ سے جھگڑا کر کے آپ کو بخشوا لوں گا۔ مگر انہوں نے کہا، یہ جو بیٹھے تھے صنادید کفر، انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، دنیا کیا کہے گی کہ مرتے وقت موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، تم یہ کلمہ نہ پڑھنا ورنہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پہ فوت ہو رہا ہوں اور کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، تیرا گمراہ باپ فوت ہو گیا ہے، جاؤ اس کو زمین میں دفن کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ عبد المطلب ملت ابراہیمی پر تھے اور ابو طالب نے کہا تھا میں ملت عبد المطلب پہ فوت ہو رہا ہوں، لہٰذا وہ ملت ابراہیمی پر فوت ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس حدیث رسول کا علم ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اے میرے حبیب، آپ جس سے محبت کریں ضروری نہیں کہ اس کو ہدایت بھی دے لیں، یہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، قریبی رشتہ دار بھی ہوں اگر شرک پہ اور کفر پہ فوت ہوئے ہیں تو نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں
کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، فرمایا کہ اللہ پاک زیادہ بہتر جانتے ہیں کس آدمی کو ہدایت دینی ہے اور کس شخص میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دین حق کو قبول کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، اور کہنے لگے اگر ہم تیرے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس کی طرف ہر ایک چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں۔ رزقا من لدنا، رزق کے لیے ہماری طرف سے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ ایک عذر انہوں نے یہ پیش کیا تھا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ یہ دوسرا عذر انہوں نے پیش کیا کہ اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، تو ہمیں تو لوگ اٹھا کر لے جائیں گے اس طریقے سے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمیں اغوا کر دیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے بے وقوف و جاہلو، جب تم کفر اور شرک میں مبتلا تھے تو اللہ پاک نے تمہارے لیے حرم جیسا پرامن اور بہترین مقام تمہیں عطا فرمایا۔ یہ جو قریش تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے پیر زادوں کے کی اولاد مانے جاتے تھے، اور لوگ ان کی اس طرح احترام اور عزت کرتے جس طرح اپنے پیروں اور بزرگوں کی کی جاتی ہے۔ ان کے جانور کو بھی کوئی بری نیت سے ہاتھ نہ لگاتا، ان کے انسان کو مارنا تو بجھا، اور دنیا جہان کے پھل اور دنیا جہان کے فوائد وہ حرم مقام حج ہونے کی وجہ سے ان کے پاس آتے اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا بھر کے لاکھوں حجاج کروڑوں اور اربوں ریال خرچ کر کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہاں مکان کرائے پر لیتے ہیں، وہاں خریداری کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے تحائف خریدتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا پیسہ اسی قوم کے پاس جاتا ہے اور وہ بڑی خوشحال قوم ہے۔ تو فرمایا ہے کہ جب کفر و شرک کی حالت میں تمہیں اتنا امن دیا تو کیا اتنی عقل تمہیں نہیں کہ جب تم اللہ کا دین قبول کر لو گے تو کیا پھر وہ تمہیں امن نہیں دے گا اور تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ یہ فائدے دنیا کے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو اپنی معیشت پر اترا گئی تھیں، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ان کے گھر ہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، جن کو آباد نہیں کیا گیا ان کے بعد مگر بہت تھوڑا۔
وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہمیشہ سے ہر چیز کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو سمود کی قوم، عاد کی قوم، قوم لوط، قوم شعیب، ان کو جب اچھی معیشت ملی، جب ان کے پاس دولت کی ریل پھیل ہوئی، تو یہ لوگ فخر و تکبر اور غرور کا شکار ہو گئے۔ بطرت معیشتہا اصل میں ہے بطرت فی معیشتہا، تو یہ ہے منصوب بنظر خافض، یعنی جب زیر دینے والا، کسرہ دینے والا حرف ہٹا لیا گیا تو پھر اگلے لفظ پر زبر آ گئی۔ فی معیشتہا میں سے فی نکلا تو معیشتہا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو جب یہ اطراء تکبر کا، غرور کا شکار ہوئے تو ہم نے ان کو ایسا تباہ و برباد کیا، اور ان کے گھروں پر ایسی نحوست طاری ہوئی کہ آج تک ان گھروں میں کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ تم لوگ وہاں سے گزرتے ہو، کوئی مسافر تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ ان گھروں کو اپنے مستقل گھروں کے طور پر کسی نے اختیار نہیں کیا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور جب ان زمینوں کا کوئی وارث نہ رہا تو پھر ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں، آج بھی اور کل قیامت کے دن بھی ہر چیز ہماری ہی وراثت میں آنے والی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرے، وما کنا مہلک القریٰ، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا واہلھا ظالمون، مگر جب اس کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہوں۔ فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے عذاب کا اور بستیوں کو تباہ کرنے کا، کہ بستیاں اس وقت تک تباہ نہیں ہوتی جب تک ان کے مرکزی مقام پر ایک رسول نہیں بھیج دیا جاتا، چونکہ ام القریٰ مکہ مکرمہ ساری دنیا کے مرکز میں واقع ہے، اور یہ تمام دنیا کا مرکز ہے، تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ معنی رکھتی ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے رسول ہیں۔ اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور فرمایا ہم کسی بستی کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتے جب تک وہاں کے رہنے والوں کی اکثریت ظالموں کی نہ ہو جائے، اور جب اکثر لوگ ظالم ہو جائیں تو پھر ہم اس پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ تم دیے جاتے ہو کسی چیز سے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَزِينَتُهَا، اور اس کی زینت ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فرمایا یہ دنیا جس میں 7 ارب انسان رہتے ہیں،
ان میں سے تمہارے پاس کتنی دنیا ہے؟ 7 ارب حصے اگر دنیا کے کرو تو 1 حصہ تمہارے پاس ہے، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کی وسعت اور اس کی قیمت کا یہ عالم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ گھسٹتا ہوا نکلے گا، تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا کہ جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جائے گا اور کہے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں پہ داخل ہو جاؤں؟ اللہ فرمائے گا جاؤ داخل ہو جاؤ۔ 3 بار یہی کہے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، اللہ پاک فرمائے گا جاؤ تمہارے لیے پوری دنیا کا ساز و سامان اور اس سے 10 گنا زیادہ میں تمہیں جنت میں عطا کرتا ہوں، اور تم یہ جا کر وہاں اپنی جائیداد سنبھالو اور اپنی بادشاہی سنبھالو اور میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر میں کوئی آدمی انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے۔ یہ پانی دنیا ہے اور پیچھے وسیع و عریض سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ آخرت ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کی چیزوں کی جو قیمت ہے اس کے مقابلے میں جنت کی چیزوں کی کیا قیمت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جنت میں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جن کی تعریف کسی کان نے سنی نہیں، اور جو انسانی وہم و گمان سے بہت بالا تر ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جیسی جیسی نعمتیں اس کو جنت میں دی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ اے بے عقلو، یہ دنیا کی فانی ساز و سامان کو آخرت کے ہمیشہ رہنے والے ساز و سامان پر ترجیح دینا کیا یہ بے عقلی نہیں ہے؟ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے اور فانی دنیا سے توجہ ہٹا کر باقی رہنے والی آخرت کی طرف کیوں توجہ نہیں کرتے؟ ترجمہ ایک بار، انک لا تہدی من احببت، یقیناً آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہوں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، اور کہنے لگے اگر ہم اس ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں جگہ نہیں دی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس کی طرف ہر ایک چیز کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، رزقا من لدنا، رزق کے طور پر ہماری طرف سے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔
کم اہلکنا من قریۃ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بطرت معیشتہا، جو اپنی خوشحال معیشت کے باعث تکبر کا شکار ہو گئی، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ان کے گھر ہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ، جنہیں ان کے بعد آباد نہیں کیا گیا، إِلَّا قَلِيلًا، مگر انتہائی تھوڑے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ ان بستیوں کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرے، وما کنا مہلک القریٰ، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا واہلھا ظالمون، مگر جب اس کے رہنے والے ظالم ہوں، وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ لیے جاتے ہو تم کسی چیز سے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتھا، اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔